جب کوئی قوم دوسری کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتی ہے تو پھر اپنے دشمن کی شان و شوکت ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے آج کل معاشی طور پر ایک دوسرے کو کمزور کیا جاتا ہے، معاشی جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایک دشمن اپنے دوسرے دشمن کی معیشت کو بھی کمزور کرنے کی فکر کرتا تھا۔ اس زمانے میں قریش یہ تجارت پیشہ قوم تھی، اور ان کا جو تجارتی روٹ تھا وہ مدینہ کے باہر سے گزرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تجارتی روٹ کو قریش پر تنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے آپ نے دو طریقوں سے حکمت عملی اپنائی۔ ایک تو اس تجارتی روٹ کے کنارے پر جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے تاکہ وہ قبائل قریش کے دوست نہ ہوں، مسلمانوں کے دوست ہوں۔ دوسری حکمت عملی یہ اپنائی کہ جب قریش کا قافلہ گزرتا تھا اور مسلمانوں کو اطلاع ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام کا کوئی چھاپا مار دستہ روانہ ہوتا تھا کہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکا جائے، ان کے اس تجارتی سفر کو مشکل بنایا جائے، اور اگر ان کے پاس کوئی تجارتی سامان ہاتھ آ جاتا تو وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا تجارتی روٹ ان کے اوپر تنگ کر دیا۔ یہاں سے مسلمانوں کی جہادی زندگی کا آغاز ہوا۔